بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معاویہ اپنے باپ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کسی شخص کی بیوی کا اس کے شوہر پر کیا حق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ جب تو کھائے تو اسے کھلائے، اور جب تو پہنے تو اسے پہنائے، اور اس کے چہرے پر نہ مارے، اور اسے بد دعا کے الفاظ نہ کہے، اور اگر اس سے ترک تعلق کرے تو صرف گھر میں کرے، یعنی جیسا تم کھاؤ ویسا ہی اپنی بیوی کو کھلاؤ، اور جس معیار کے کپڑے تم پہنو اسی معیار کا کپڑا اسے دو۔ آخری جملے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیوی کی طرف سے نافرمانی اور شرارت ظاہر ہو تو قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق پہلے اسے نرمی سے سمجھائے، اگر اس سے بھی وہ ٹھیک نہ ہو تو گھر میں اپنا بستر الگ کر لے اور بات باہر نہ پہنچنے دے، کیونکہ یہ شرافت کے خلاف ہے۔ اس سے بھی اگر ٹھیک نہ ہو تو پھر اسے مارا پیٹا جا سکتا ہے، لیکن چہرے پر نہیں بلکہ جسم کے کسی دوسرے حصے پر، اور اس میں بھی یہ ہدایت ہے کہ ہڈی کو توڑ دینے والی یا زخمی کر دینے والی مار نہ ماری جائے۔ لقید بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میری بیوی بد زبان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے طلاق دے دو۔ میں نے کہا کہ اس سے میرے بچے ہیں، مدت سے ہم دونوں ساتھ رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے نصیحت کرو، اگر اس کے اندر خیر کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوگی تو وہ تمہاری بات مان لے گی، اور خبردار اپنی بیوی کو اس طرح نہ مارنا جیسے تو اپنی لونڈی کو مارتا ہے۔ اس حدیث کے آخری ٹکڑے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لونڈیوں کو خوب پیٹو اور بیویوں کو نہ پیٹو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح لوگ اپنی باندیوں کے ساتھ پیش آتے ہیں اس طرح کا معاملہ بیوی کے ساتھ نہ ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، اللہ کی باندیوں یعنی اپنی بیویوں کو مت مارو۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ہدایت کی وجہ سے شوہروں نے مارنا چھوڑ دیا تو عورتیں اپنے شوہروں کے سر چڑھ گئیں اور دلیر ہو گئیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مارنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے پاس بہت سی عورتیں آئیں اور انہوں نے اپنے شوہروں کی مار پیٹ کی شکایت کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری بیویوں کے پاس بہت سی عورتیں اپنے شوہروں کی شکایت لے کر آئی ہیں، تم میں سے ایسے لوگ بہتر نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن شوہر اپنی مومن بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر اس کی ایک عادت نہیں پسند آئی تو دوسری اور عادتیں پسند آئیں گی۔ مطلب یہ کہ بیوی اگر خوبصورت نہیں ہے یا کسی اور قسم کی کوتاہی اور کمی اس میں پائی جاتی ہے تو اس وجہ سے فوراً اس سے قطع تعلق کا فیصلہ مت کر لو۔ ایک عورت کے اندر اگر بعض پہلو سے کوئی کمی ہوتی ہے تو دوسرے اور بہت سے پہلو ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ شوہر کے دل پر قبضہ کر لیتی ہے، بشرط یہ کہ اسے موقع دیا جائے اور محض اس کی ایک کوتاہی کی بنا پر ہمیشہ کے لیے دل میں نفرت نہ بٹھا لی جائے۔ عمر بن احوص چشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجۃ الوداع میں فرماتے سنا، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمد و ثنا فرمائی، پھر اور باتوں کا واز کیا، پھر فرمایا لوگوں سنو، عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس بمنزلہ قیدی کے ہیں، تم ان سے فائدہ اٹھانے کے علاوہ کسی اور چیز کے مالک نہیں ہو۔ ان کے ساتھ سختی صرف اسی شکل میں کی جا سکتی ہے جب اس کی طرف سے کھلی ہوئی نافرمانی ظاہر ہو، اگر وہ ایسا کریں تو ان سے ان کی خوابگاہوں میں قطع تعلق کر لو، اور انہیں اتنا مار پیٹ سکتے ہو جو سخت و شدید یعنی زخم کرنے والی نہ ہو۔ پھر اگر وہ تمہارا کہا مانے تو انہیں ستانے کے لیے راستہ مت تلاش کرو۔ سنو، کچھ حقوق تمہارے بیویوں کے تم پر ہیں اور کچھ تمہارے حقوق ان پر ہیں۔ تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ تمہارے فرش کو ایسے لوگوں سے نہ رندوائیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہارے گھروں میں ایسے لوگوں کو آنے کی اجازت نہ دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو۔ سنو، ان کا حق تم پر یہ ہے کہ تم انہیں ٹھیک سے کھانا اور کپڑا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی اپنے گھر والوں پر آخرت میں اجر پانے کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو گناہگار کرنے کے لیے یہ عمل کافی ہے کہ وہ ان لوگوں کو ضائع کر دے جنہیں وہ کھلاتا ہے،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی کے پاس 2 بیویاں ہوں اور اس نے ان کے حقوق میں انصاف اور برابری نہ رکھی ہو تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ گر گیا ہوگا۔ وہ آدھے دھڑ کے ساتھ اس لیے آئے گا کہ جس بیوی کے حقوق اس نے ادا نہیں کیے وہ اسی کے جسم ہی کا حصہ تو تھی، اپنے جسم کے آدھے حصے کو دنیا میں کاٹ کر پھینک آیا تھا، پھر قیامت کے دن اس کے پاس پورا جسم کہاں سے ہوگا؟